بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں براق خان ٹی وی ناصر خان کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک روہنگیا مسلمان، میانمار جن کو کہتے ہیں، جس کا پرانا نام برما ہے۔ بہت سالوں سے یہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس کی لیڈیز پرائم منسٹر سنا سوچی، پہلے آپ نے جب اس کو نیول ایوارڈ ملا گیا امریکہ میں، تو اس کی سپیچ میں اس نے کہا تھا کہ پورے مسلمان یا کوئی بھی مذہب کے لوگ ہیں، ان کو کھلی آزادی ہونی چاہیے رہنے کے لیے، ان کو بے گھر نہ ہونا چاہیے، ان کو گھر دی جائیں۔ اور یہی جب وہاں سیٹ بڑی بری ہوتی ہے، یہی جب وہاں پہ الیکشن جیت کے آئی، تو اس نے وہ ساری چیزیں جھوٹی کر دی اور وہاں مسلمانوں کو ظلم ہوتا رہا، مارتے رہے، اور یہ چپ چاپ تماشا کرتی رہی، دیکھتی رہی۔ یہ بہت سارے ملکوں نے اسے سوال کیا کہ آپ کے ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا۔ 2012 میں نیول ایوارڈ، ان کو سب سے بڑا ایک ایوارڈ ہے، سیولین ایوارڈ، پاکستان آصف علی زرداری نے اس کو دیا تھا، جو بعد میں ان سے واپسی لیا گیا جب اس نے مسلمانوں پہ ظلم کیا۔ اب جو ہے ترکی، ملیشیا، پاکستان، افغانستان، انہوں نے ایک آپس میں ایک ٹیم بنائی ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ انہوں نے اب روہنگیا مسلمانوں کے لیے اور ان کی آزادی کے لیے اب یہ ایک گروپ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی جلد بننے والا ہے، بات ہی چالو ہو گئی ہے کہ ان کو وہ سائلی جو پٹی ہے جس پہ یہ روہنگیا مسلمان لوگ رہتے ہیں، یہ پہلے جب برٹش سے آنے سے پہلے یہ ایک آزاد ریاست تھی، یہ چھوٹی سی ریاست تھی جو بہن عرب کے پر ساحلی پٹی پہ ان کی آزادی اپنی تھی۔ یہ وہاں پہ مسلمان لوگ تھے اور ابھی بھی ہیں، کچھ بنگلہ دیش سے گئے ہوئے، کچھ کہاں سے، یہ وہاں رہتے تھے اس جگہ پہ۔ یہ جنگل تھا انہوں نے جن کو آباد کیا۔ تو جب برٹش راج آیا اور برٹش نے یہاں کے ساری اس خطے پہ جب قبضہ کیا، تو اس روہنگیا پٹی پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، برٹش گورنمنٹ نے۔ انہوں نے جو وہ ساحلی پٹی تھی وہ برما کی گورنمنٹ کے حوالے کر گئے۔ اب برما کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ان کو مارتے رہو، ان کو طاقت میں نہ آنے دو، یہ نہ ہو کہ ایک دن پھر یہ اپنی ریاست کو آزاد کر لیں، جس طرح عطر الغازی نے اپنا جگہ آزاد کروائی تھی تلوار کی بیس پہ۔ تو ان کو پاکستان مسلمانوں سے بہت ڈر رہا ہے، اس کو اس ساحلی کی پٹی پہ۔ تو اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، 25 سال کی لڑکی ہو، 30 سال کا لڑکا ہو، $700 پے کرنے ہوں گے اگر آپ نے شادی کرنی ہے۔ $700 نہیں، سوری، $1400 انہوں نے پے کرنے ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، تو $1400 کہاں سے پے کریں گے۔ یہ شرائط اس لیے رکھی گئی ہیں کہ یہ شادی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اگر انہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں تو ایک بچے کی قیمت $700 ہے، اور 2 بچے صرف ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ نہیں۔ اگر تیسرا بچہ ہوا تو اس کو مار دیتے ہیں اور سزا جو ہے جیلیں بھر دیتے ہیں، اور ماں باپوں کو اور بچوں کو جیل میں رکھ دیا جائے گا۔ بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اتنی سخت سزائیں دی جاتی ہیں کہ آپ اگر دیکھ لیں تو آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اگر یہ سب کچھ آپ اپنے اوپر لے لیں، آپ دیکھیں آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے، اور آپ ایسی برما کی جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس ساحلی پٹی پہ، اور اپنے سامنے آپ دیکھیں آپ کے بچے پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور بچے کی 6 سال، 7 سال یا 5 سال یا 3 سال یا 2 سال کے بچے کی عمر ہو، وہ تو پھول ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ تو پھول ہوتا ہے، وہ تو ایک ماں باپ جھلکتے ہیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، بچہ رو پڑتا ہے، اونچی آواز سے بچہ رو پڑتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کیسے ظلم کی ہے، چھریوں سے کٹ لگا دیتے ہیں، وہ صرف ماں باپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ نے اور بچے پیدا نہیں کرنے، یہ تم نے کیا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا حال کر رہے ہیں۔ تو کافی عرصے سے ایک ترکی کے علاوہ سارے مسلمان ملک چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، جس میں سعودی عرب، قطر، امارات، یہ سارے مسلمان ہیں۔ ان کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ یہ مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم، یہ خالی پیر کے تماشا دیکھیں گے، یہ خوشبوئیں لگائیں گے، یہ لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھومیں، عالی شان محلوں میں رہیں، اچھے پکوان کھائیں، اور وہاں دوسری جگہ مسلمان ملک میں مسلمان لوگ روٹی سے ترسیں۔
اس لیے اس کا بھی حساب ان سارے مسلمانوں سے لیا جائے گا، بشمولیت مسلمان ملک پاکستان سے بھی لیا جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب، آپ سب چیز کے لیے بولتے ہیں، کشمیر کے لیے بولتے ہیں، لیکن اورنگیا مسلمانوں کے لیے بھی بولیں۔ بعد میں ان کو اگر خدا ترسی کی جائے، ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ترسی ان پہ کر دیں، تو ان کو کشتیوں پہ بٹھا کے سمندر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ کئی کئی مہینے سمندر کے اندر کشتیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی مر گئے تو اس کو پانی میں مر گئے، کوئی طوفان آیا تو کشتی لوٹ کے مر گئے۔ تو کئی کشتیاں اس ٹائم، آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ ابھی بھی حال ہی میں بھی بہت ساری کشتیاں سفر کرتے کرتے بنگلہ دیش کے بارڈر میں پہنچ گئی، کیوں یہ جو اورنگیا ساحلی پٹی ہے یہ بنگلہ دیش کی پٹی سے بہت نزدیک ہے، تو یہ بڑی آرام سے تھوڑی مشقت کر کے بنگلہ دیش کی پٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر بنگلہ دیش کی پٹی کیا کرتے ہیں، وہاں پہ بنگلہ دیش کی حکومت جو بیٹھی ہے، ظالم ترین عورت، مودی کی بیوی، ستیلی بیوی میں کہوں گا، یہ تو بیوی ہے مودی کی، یہ نام کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بہت اچھے ہیں، صرف یہ خاتون جو بیٹھی ہے بہت ظالم عورت ہے۔ میں کہتا ہوں جو اورنگیا مسلمانوں پہ وہ جو فوجی مار رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ظالم یہ عورت ہے جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے موجودہ، شیخ حسینہ، یہ اس سے بھی زیادہ ظالم ہے، کیونکہ یہ وہاں پہ اپنے فوجیوں کو کہتی ہے ان کو اندر نہ آنے دیا جائے، یہ اندر نہیں آنے دیتے، الٹا ان کو مار دیا جاتا ہے وہاں پہ، اور کنٹری کے اندر نہیں داخل ہوتے۔ بی بی سی کی ایک انٹرویو میں شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ ہم کیوں آنے دیں اپنے ملک میں، یہ ہمارے ملک کے شہری نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ پوری دنیا میں یہ مسلمان لوگ جو ہیں یہ پوری دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں، رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ 2 لاکھ پاکستان میں ہیں، تقریباً 4-4.5 لاکھ یہ مسلمان لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں۔ جو مسلمان 2 لاکھ سے زیادہ جو پاکستان کراچی میں رہتے ہیں، ان کو یہاں کی نیشنلٹی دے دی گئی ہے، ان کو یہاں کا پاسپورٹ دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک عمران خان کا اچھا اقدامات، اچھا ایک جو کہا جائے وہ اچھی بات ہے۔ کچھ بنگلہ دیشی لوگ جو جب پاکستان اور بنگلہ دیش آزاد ہوا پاکستان سے، تو کچھ بنگالی یہاں رہ گئے تھے، وہ نہیں جانا چاہتے تھے، تو ہم نے تو ان کو پاسپورٹ دے دیے ہیں، ان کو نیشنلٹی دے دی ہے، لیکن کچھ پاکستانی، کچھ 100 پاکستانی اس ٹائم بنگلہ دیش میں پھنس گئے تھے، پاکستان میں نہیں آ سکے، ان کو آج تک بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے پاسپورٹ نہیں دیے، ان کو تسلیم نہیں کیے، ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ان کو راشن کارڈ نہیں ملتا ہے، وہ یار و مددگار ایک جگہ میں بنگلہ دیش کی پڑے ہیں، اور ان کی نسلیں بڑی ہو رہی ہیں، جاہل ہو رہی ہیں۔ یہاں تو اورنگیا اور جو بنگالی پاکستان میں تھے ان کے تو بچے اب اسکول بھی جا رہے ہیں، ان کے جو مرد ہیں دیگر کنٹری میں روزگار کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پاکستانی پاسپورٹ دے دیے گئے۔ اورنگیا پہ واپسی آتے ہیں۔ اورنگیا میں اس ٹائم، اچھا اس ٹائم پھر سوجی کی گورنمنٹ آئی، اس نے ظلم کے اوپر نئی آواز اٹھائی، یہ چپ چاپ بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہی۔ ہمارے فوجی اورنگیا، ڈینمارک اور کئی کنٹریوں سے لوگ گزرتے ہوئے وہاں گئے، لیکن ان کو اندر نہیں آنا دیا گیا، سوچی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا اس کی گورنمنٹ کا بھی تختہ پلٹ دیا گیا، اسی فوج نے، جس فوج نے مسلمانوں پہ ظلم کیا انہوں نے اس کا تختہ بھی پلٹ دیا، کیونکہ یہ ظلم کے خلاف بولی نہیں، تو اللہ نے کہا یہ لے، تجھے اس جگہ پہ بیٹھایا تھا کہ تم مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بولو، تمہیں دنیا میں عزت دی گئی لیکن تم نے بھی نہیں کی، اس کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ اس ٹائم موجودہ ٹائم پہ وہاں پہ ماشاء اللہ ہے، اور کوئی حال نہیں ہے، کیونکہ وہاں میڈیا رپورٹنگ نہیں کرتی ہے، نہیں دی جاتی۔ پاکستان سے بہت لوگوں نے جا کے کوشش کی ہے، ان کے موبائل ایئرپورٹ پہ لیے جاتے ہیں، ان کے کیمرے لے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ آپ دیکھ کے آؤ کہ ہم تمہارے مسلمانوں کو کیسے مار رہے ہیں، جاؤ تماشا دیکھ لو جا کے، تو وہاں پہ رپورٹنگ نہیں دی جاتی۔ موجودہ ٹائم میں کچھ رپورٹیں ایسے آ رہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور لوگوں کو لاشیں ان کو قتل کر کے، تو بڑے بڑے کھڈے کھود دیے جاتے ہیں، وہاں پہ لوہے کی اینگلیں سجا دی جاتی ہیں اور ان کے اوپر لاشیں رکھ کے اور پیٹرول چھڑک کے ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، جب وہ جل جاتے ہیں اسی کھڈے میں ان کو بھر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی نسل خوشی ہو رہی ہے، انہوں کا یہ ذہن ہے کہ ہم ان کو جتنا ماریں گے اتنا اچھا رہے گا، اور یہ ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ ان کے قتل کر دیے جاتے ہیں، 50,000 30,000 40,000، تاکہ یہ ان کو مار دیا جائے اور یہ نسل خوشی ان کی برابر رہے۔ یہ وہ بتا، وہ مذہب ہے، یہ جوتیاں پہن کے نہیں چلتے، یہ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی مکھے یہ کیڑا بھی نہ آ کے مر جائے، یہ کہتے ہیں یہ اس لیے مچھی نہیں کھاتے، یہ اس لیے گوشت نہیں کھاتے
کہ ہم ان جانوروں کا نہ کیے، لیکن مسلمانوں کا وہ ہے کہ حلال فوڈ آپ کھا سکتے ہیں، حرام نہیں کھا سکتے۔ تو یہ جب ننگے پاؤں چلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جوتی کے نیچے کوئی کیڑا نہ مر جائے، یہ اتنا بتا وہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ زندہ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی دو رائے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر دو اور مکھی اور کیڑے کو نہ مارو، اور مسلمان مار دو۔ پہلے ایک دفعہ پرابلم ہوئی تھی، ان کی کوئی لڑکی انہوں نے خود ہی اس کے ساتھ ریپ کیا، اس کو قتل کر دیا، اور مسلمانوں پہ الزام لگا کے اور مسلمانوں کی بستیاں جلا دی گئی، ان کی جوان لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، ان کے بچوں کو جلا دیا گیا، لیکن کوئی دنیا میں مسلمان ملک، ایک ترکی کے علاوہ، اللہ کا شعر، اس کے علاوہ کوئی نہیں بولا۔ تو یہ مسلمان جو نہیں بول رہے، تو جب قیامت کا وقت ہوگا، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے پوزیشنیں دی ہوئی ہیں، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنائے ہیں، ان سے سوال جواب کیا جائے گا کہ تمہیں میں نے اتنی طاقت دی تھی، تم نے مسلمانوں کے لیے نہیں بولے، نہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ اورنگیا مسلمان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کریں ان بندوقوں کا، ہم کیا کریں اس فوج کا، ہم کیا کریں اس میزائلوں کا، ہم کیا کریں اس ایٹم بم کا، جو ہم اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں، جو اس فوج کو ہم وہاں پہ لگا ہی نہ سکے کہ مسلمان جو مر رہے ہیں ان کو بچا دیا جائے۔ آپ جائیں نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گے کس طریقے سے مسلمانوں کو بغدوں سے، چھری سے، بے ترتیبی کے حساب سے مارتے ہیں۔ یہ وہ بزدل فوج ہے اورنگیا کی، آ کے لڑتے ہیں تو آئیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ساتھ آ کے لڑ کے دکھائیں۔ اگر بزدل ہو تم ایک بارڈر تو کھول کے دکھاؤ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں، تمہاری اینٹ سے اینٹ ہم سویلین نے نہ بجا دی گئی، ہمارے ہر گھر میں اسلحہ ہے، ہم اپنا اسلحہ لے کے آئیں گے اور گولیوں کی وہ بوریاں بھر کے لائیں گے کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، صرف بارڈر تو کھول دو۔ تم ڈر کے مارے سب سے زیادہ فوج اس بارڈر پہ ڈالی ہوئی ہے کہ جہاں پہ تمہیں خدشہ ہے کہ یہاں سے پاکستانی اندر نہ آ جائے۔ اس چیز کا کشمیر میں پتہ ہے انڈین فوج کو کیا حل کیا ہے، اس فوج کا، بزدل فوج کا جو کشمیر میں ہے، جو وہاں مسلمان لوگوں کو مارتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بھائی کو اور اس کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا۔ اس بہن ہماری نے پوچھا کہ میرے باپ کو اور میرے کزن کو کیوں مارا، تو اس کے ہنس کے ڈرامہ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح تمہارے اوپر بھی ظلم ہوگا انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے، نزدیک ہے۔ فوجیوں کی تمہاری جو اینٹ سے اینٹ ہم بجائیں گے ایک دن انشاءاللہ۔ ایک تو تمہارے جہاز گرائے تھے ہم نے، چائے پلا کے باہر بھیجا ہے، اور اوروں کو بھی سیٹ کریں گے۔ رہ گئی اورنگے کی فوج، یہ بھی ایسے کٹے گی اور ایسے مرے گی کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ اورنگے کے مسلمانوں تک یہ اگر ویڈیو میری پہنچے اور یہ آواز میری پہنچے، اپنی ہمت مت ہارو۔ اگر تمہارا کوئی مسلمان دنیا کے ملک میں لوگ نہیں تمہارا ساتھ دے رہے، تم خود اپنی ایک ایسی فوج بناؤ، خود اتنی طاقتور ہو جو کہ اس کے ساتھ بھیڑ جاؤ۔ لیکن تمہارے سے زیادہ تو فوج ہے، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن تمہارے جو بھائی بہن جو شہید ہوئے ہیں، جو انہوں نے قتل کر دیا گیا ہے، وہ ظاہر بات ہے جنت میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک سائڈ پہ اورنگیا کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور ایک سائڈ پہ یہ قیامت کے دن حکمران کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اور پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، پھر آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ صحیح جگہ پہ پیسے دیں اورنگیا کے لیے۔ ہر بندہ اکاؤنٹ کھول کے بیٹھا ہے کہ میں اورنگیا کے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہوں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ اگر کسی طریقے سے اورنگیا کے لوگوں سے آپ مل سکیں تو پیسہ صحیح جگہ پہ دیں، غلط آدمی کو پیسہ نہ دیں۔ ہر بندے نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، میں اورنگیا میں پیسے بھیج رہا ہوں، میں برما میں پیسہ بھیج رہا ہوں، فیک ویڈیو بناتے ہیں کہ میں یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں، سب غلط ہے۔ صحیح بندے کو اگر آپ پیسہ دینا چاہیں تو آپ سامان بھیجیں یا پیسہ دیں تو صحیح تنظیموں کو دیں، اوریجنل صحیح ان کو دیں، کیونکہ وہاں تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، تو پیسے کیسے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد ہمیشہ کے لیے، پاک فوج زندہ باد ہمیشہ کے لیے۔ السلام علیکم۔